ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آئیے نکاح کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسائل اس معنی میں ہے، یہ کوئی وہ مسائل نہیں ہے فقہ کی کیا، لیکن وہ باتیں جو نکاح کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ہو جب ہم نکاح کا ارادہ کریں. پہلی چیز یاد رکھیے، یہ نسائی کی روایت ہے، مرد اور عورت کا ایجاب اور قبول نکاح کے لیے ضروری ہے. یہ پوائنٹ میں پہلا کیوں رکھ رہا ہوں اس کے مسائل کے اندر، اس لیے کہ بہت ساری بار ہمارے پاس نکاح یہ ہوتے ہیں کہ لڑکیوں کو بول دیا جاتا ہے بس شادی کرنا ہے تم کو، اب اس کو پسند ہے نہیں ہے بس کرنا ہے. یہ غلط ہے. ہاں لڑکی کو سمجھائے، منائے، بجھائے، ایکسپلین کرے، والدین وقت دے، لیکن یہ نہیں کہ بس کل تم کو شادی کرنا ہے اس لڑکے سے. کبھی کبھار ہوتا ہے ذہن تیار نہیں ہوتا. ایجاب و قبول ضروری ہے، چونکہ بہت سارے نکاح کو میں نے ٹوٹتے ہوئے صرف اس لیے دیکھا کہ وہ لڑکی کو لڑکا پسند ہی نہیں تھا، لڑکے کو لڑکی پسند نہیں تھی. ابا نے بولتی میں نے رشتہ طے کر دیا، میرے دوست کی بیٹی، کرنا ہی پڑے گا، بیٹے کو کرنا ہی نہیں. اب مجبوراً شادی اس سے کر لیتا، افیئر کسی اور سے چلاتا تھا. مجبوراً شادی اس سے کر لیتی اور بعد میں جو اس کے گھر والوں کو سب کو تنگ کرتی، بولتی چھوڑو میرے کو لے جا کے گھر پہ، میرے کو کرنا ہی نہیں تھی تم سے شادی. پہلا مسئلہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، لڑکے کو لڑکی پسند ہو تبھی آگے بڑھیے. یہ بڑی اہم چیز ہے، اور ویسے کنڈیشن شرط بھی آگے اس کی تفصیلات بھی میں انشاءاللہ رکھوں گا. ایسا نہ ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھیے لڑکی کو پورا حق اپنا نکاح توڑ لینے کا جا کے، یا اس کو جو ہے خلا لینے کا. ٹھیک ہے. تو بہرحال سب سے پہلے یاد رکھیے زبردستی مت کیجیے اپنے بچوں کا نکاح، ان سے پوچھیے، ان سے مشورہ لیجیے. اور آج کے دور میں تو کتنا ہی با اخلاق اور کتنا ہی اچھا لڑکا اور لڑکی ہو، تو اس معاملے میں اعتماد مت کیجیے، پہلے پوچھ لیجیے. اس معاملے میں جو ہے زبردستی مت پہلے پوچھ لیجیے. یہ معاملہ بہت زبردست چوائس اور خواہش کا ہوتا ہے. اس میں ان کو آپ زبردستی کریں گے کچھ تو بھی نیا راستہ لیتے ہیں. پھر لہٰذا پوچھیے ان سے کہ ایک لڑکی پسند ہے بچے مجھے، بہت با اخلاق ہے، خاندان اچھا ہے، والد اچھے، سب کچھ ہے، کیا تم چاہو گے؟ پھر اس کو ٹائم دیں. لڑکی کا والد بھی جا کر پوچھے، اور لڑکے کا والد بھی پوچھے اس لڑکی کے والد سے، کیا اپنی بچی سے اجازت لی؟ بھائی پوچھا. ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی کر دو، یا اس کی کوئی اور پسند اور چوائس ہے. جیسا مردوں کی چوائس ہوتی ہے عورتوں کی بھی چوائس ہوتی ہے نا. تو بہرحال ایجاب اور قبول اہم ہے. جو ہے یہ نسائی کی روایت ہے، اس تعلق سے جو ہے آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آپ کی خدمت میں آئی اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ میں اپنی جان آپ کے حوالے کرتی ہوں، ہبا کرتی ہوں اپنے آپ. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا اس نے ارادہ کیا اور کہا میں ہبا کرتی ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھوڑی دیر دیکھا اور چہرے کو پھیر لیا. وہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا ارادہ نہیں رکھتے. تو کہا اچھا آپ نہیں رکھتے تو کسی اور سے نکاح کروا دیجیے. تو یہاں ایجاب اور قبول میں آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کا آ کر یہ کہنا نکاح کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پسند نہیں تھی آپ نے چہرہ پھیر لیا. ضروری یاد رکھیے ایجاب اور قبول. خاتون چاری شادی کر لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیر لیا چہرہ، پسند نہیں آپ کو. تو لڑکا اور لڑکی دونوں کی پسند یہ ضروری ہے. ہاں لڑکی اگر نہ مانے، لڑکا نہ مانے، ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. زبردستی غلطی سے مت کرنا یاد رکھیے کو والدین یاد رکھیے. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ان کی فیوچر لائف کے لیے. یاد رکھیے ایک طرح سے دونوں کی لائف آپ برباد کر دیتے ہیں ایسا کر کے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یاد رکھیں کہ دینداری میں کفو کا لحاظ رکھیے. نکاح کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیندار ہو، دینداری ہو. اور بولتے ہیں نا کفو ہونا، تو دینداری میں کفو کا لحاظ ہے. اور حسب و نسب، شکل و صورت، مال و دولت، یہ جو ہے اس تعلق سے کفو کا لحاظ رکھنا یہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے منع نہیں ہے، لیکن اصل لحاظ جس چیز کا رکھنا وہ دینداری ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا خاندان کی لڑکی خاندان میں دینا کفو. تو کفو کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینداری کے معاملے میں. دینداری کے بعد آپ کوئی چیز میں سوچتے ہیں کہ دینداری کے بعد ایسی ہو، دینداری کے بعد یہ خاندان کی ہو، وہ چلتا ہے. لیکن یہ کفو درست نہیں کیا ایک خاندان کی لڑکی کی خاندان میں جائیں گے. امت مسلمہ یاد رکھیے یہ کوئی ایسا سسٹم، یہ جات پات پر بنیاد پہ بنے ہوا امت نہیں ہے. یہ ایک امت ہے جس کا ایک رب، اس کا ایک نبی، اس کی ایک کتاب، اس کے ایک کلمے پہ سب متفق ہے. سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا کفو کا لحاظ دینداری میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مشہور اور معروف روایت ہے، سبھی نے سنی ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ لوگ لڑکی سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. 4 چیزیں ہوتی، 4 وجوہات ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ لوگ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، عورت سے نکاح کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور کہا پہلا جو وجہ ہوتی ہے انسان کے نکاح کی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک. آپ نے فرمایا وَلِمَالِهَا، لوگ 4 چیزوں سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں، جس میں پہلی چیز جو لوگ کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں نکاح، لوگ کرتے ہیں وہ اس کے مال کی وجہ سے. پھر فرمایا وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کی وجہ سے. پھر فرمایا کرا وَلِجَمَالِهَا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور پھر فرمایا چوتھا وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں، تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جاننا، اس کے علاوہ کوئی چیز کو لحاظ میں نہ لا، دینداری کو لازم جاننا. دینداری کو پہلا. لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے پاس لاسٹ دینداری ہے. اے مسلمانوں تم فرسٹ دینداری کو پریفرنس دینا، یہ بتایا جا رہا ہے حدیث میں.
لوگ 4 چیزوں کے تھے. پہلا کیا دیکھ رہے ہیں لوگ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے ولیمہ لیا. اور کتنا جس کو ہم کہیں گے صحیح خاکہ کھینچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس کی بات ہے لوگ کرتے تھے، آج ہم مسلمان یہی کرتے ہیں. سب سے پہلے کیا چاہیے لڑکی کے اندر؟ بھائی بیٹی کس کی ہے، ساتھ لائیں گی کتنا، کم از کم ساتھ ملے تو مرنے کے بعد کتنا ملے گا، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم جاب والی ہو تو مہینے واری کتنا لائیں گی، کچھ نہ کچھ تو ہو. سمپل نہیں، سمپل نہیں. پہلے ایک زمانہ تھا، آج بھی ہے، ختم نہیں ہو وہ زمانہ. لوگ فہرست لاتے تھے، فہرست یہ چیزیں ہونا تو شادی ہوں گی، ہے نا. اب کیا بول رہے ہو، فہرست کی ضرورت ہی نہیں، 25,000 پر منتھ سیلری ہے، آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں. کہ تو ہر مہینے یہ اپنے جیب میں آئیں گی تو سب ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں مانگنے کی. ایک ٹائم مانگ کیوں ذلیل ہونا، آنے تو بعد میں. مطلب ریگولر اگر کوئی مرغی سونے کا انڈا دے تو ایک بار کیوں کاٹنا اس کو، پھر آرام سے پھر جو ہے زندگی بھر 25 کی بھی 35 بھی ہو جائیں گی، 35 کی پھر 40 بھی ہو جائیں گی، 40 کی 50 بھی ہو جائیں گے. پھر اپنا بیٹا تھوڑے دن میں کام کرنا بھی چھوڑ دے گا، ہے نا. کیوں؟ تو وہ تو ماشاء اللہ لا رہی ہے نا کما کے. پھر اس کا باپ اگر اور اچھا ہے تو پھر 5-10 الگ سے اپن لا لیں گے. مطلب بیوی نہ ہوئی بیچاری ATM مشین رہتی ہو، کارڈ ڈالو اور سوائپ کر کے نکالو پیسہ، کارڈ ڈالو سوائپ کر کے نکالو پیسہ. اور پاسورڈ کیا ہوتا؟ چھوڑ دوں گا، جلدی سے دیتی ہوں، پاسورڈ چھوڑ دوں گا، باپ کے پاس بھیج دوں گا، ذلیل کر دوں گا، چوروں کی مار ماروں گا، یہ کروں گا، بدنام کر دوں گا. اور جلدی سے بیچاری ابا کو جا کے بول رہی ابا ایسا ہو جا. ہاں بچوں کا سوچ تو تیرا کیا ہوگا، لا جلدی باپ کے پاس سے ولیمہ لیا. آج وہی ہو رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، مردوں کو اللہ نے خوام سمجھتے ہیں ہم، خوام کما کے لانے والا، مطلب اس کا ہاتھ اونچا ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ سرپرست ہے، وہ خرچ کرنے والا ہے، وہ ذمہ داری اٹھانے والا ہے. الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہتا ہے مرد کو اللہ نے خوام بنایا اس لیے کہ تم کما کر لاتے ہو. یہ افسوس کی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا مسلمان نوجوان شادی کے وقت بولتا ہے میرا ہاتھ نیچے والا ہے اور میں خوام نہیں ہوں. بیگم تم خوام ہو، ہونے والی جو بیوی ہے اس کو قوام بنا دیتا. قوام وہ بیچاری کھلاتی ہے اس کو. ولیمہ لیا. دوسرا فرمان ہے ولیحسبھا، ننیال دادی اور خاندان کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. کر سکتے آپ بھی، دینداری کی بات خاندان پہلے نہیں، خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے، ارے لڑکی وہ خاندان کی کر لو، وہ خاندان کی یہ فضائل ہے، وہ خاندان کی وہ فضائل ہے، وہ خاندان میں گئے تو یہاں فوٹو آ جاتی، وہاں ہو جاتا، اس میں نام ہوتا، اس میں نام ہوتا، وہ سوسائٹی میں ہوتا، فری پاسز ملتے، یہ جانے کو ملتا، بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھانے کو ملتا، فلاں ہوتا، وہ ہائی سوسائٹی. کر لو. دینداری کا، دینداری بعد میں دیکھیں گے نا، لاکے بنا سکتے، کر لو، چلو ہو گیا. تیسرا آپ نے فرمایا ولی جمالہا، اور خوبصورتی، جو کہ آج کے دور میں مالدار لوگوں کے لیے فرسٹ پریفرنس یہ رہتا ہے. لڑکا مالدار ہے تو اس کے لیے پھر مالداری زیادہ نہیں ہوتا پریفرنس، خوبصورتی ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے لیے مالداری ہوتا ہے. خوبصورتی، خوبصورتی. اور خوبصورتی کے کیا اسٹینڈرڈز اور پیمانے ہیں؟ وہ ہمارے سیلف کریٹڈ پیمانے ہیں، ہمارے اپنے بنائے پیمانے. ایسے پیمانے، ایسے پیمانے، ایسے پیمانے جس کے تعلق سے میں چیلنج کرتا ہوں اپنے بیٹیوں کو ویسا پیدا کر کے بتانا، پھر وہ پیمانے اپنے ہونے والی بیویوں پہ تم لگانا اور اس سے جانچنا ان کی خوبصورتی کیا ہے. سمجھ رہا؟ خوبصورتی کے پیمانے ہیں. کیسے پیمانے ہیں؟ شیڈ کارڈ لے کے گھومتے ہم، شیڈ کارڈ، شیڈ کارڈ لے کے تھوڑا سا ملکی وائٹ ہونا تھا اپنے کو، انہوں اسنو وائٹ دکھ رہے، نہیں چلیں گے انہوں، اسنو وائٹ ہے، تھوڑے زیادہ گورے ہو جا رہے، اپنے کو ملکی تک ٹھیک تھا، اپنے کو اس سے اوپر والا کلر وائٹ نہیں ہونا تھا. یہ حالت ہے ہماری، شیڈ کارڈ لے کے گھومتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو پیمانے تم اپنے بیویوں پہ لگاتے ہونے والی، جو پیمانے عورتیں جو بہوؤں پہ لگا رہی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ویسی بیٹیاں اور ویسی پوتیاں پیدا کر کے بتانا ان شیڈ کارڈ کے ساتھ، کی اپنی بیٹیوں کو ویسا گورا گورا جیسا آپ چاہ رہے تھے نا. شیڈ کارڈ کے پیمانے ہیں، ہے نا. خوبصورتی کے پیمانے ہمارے نوجوانوں کی نظروں میں چمکے ہوئے، چمکے ہوئے. بڑی افسوس کی بات ہے نوجوانوں، دینداری سب سے بڑی خوبصورتی، یہ مل گئی نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ملی کسی کو. یاد رکھیں، ایک نیک بیوی، اس سے اچھی چیز دنیا میں کچھ نہیں ملی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے، لیکن خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین جمع کرنے کی چیز کسی کو ملی تو نیک عورت ہے، نیک بیوی. اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. یہاں خوبصورتی کے مردوں کے بڑے ہمارے نوجوانوں کے پیمانے ہیں. ابا آ کے پوچھ رہے، امی پوچھ رہے بیٹے کیسی ہونا، تو امی کو وہ ادھر سے بولتا وہ جو فوٹو میں دکھ رہی نا امی ویسی ہونا. فوٹو میں کون ہے؟ ماڈل، ہیروئن، یہ مجھے ہونا. تب امی بولتے بیٹے یہ تو ایک ہے اور پورے دنیا کو ہی ہونا، یہ تو نہیں لا سکتے اپن، اس جیسی ڈھونڈو. اب انہوں نکل جاتے لے کے شیڈ کارڈ کے ساتھ فوٹو، اس جیسی ہونا. پھر وہ جو رشتہ لاتے ان کو بولتے مشاطہ کو، یہ ذرا ایسی والی ہونا تھوڑا سا. وہ ہیروئن دیکھے نا، ہاں بس بس ویسی ڈھونڈ کے لاؤ. اب وہ بھی پریشان، اب کہاں سے لانا ان کے لیے ہیروئن جیسی. ایک بولتی ٹھیک ہے میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں، ٹھیک، اور بس نکلتے ہیں. نوجوانوں میری بات کان کھول کے سنو، شانہ کوا کہاں جا کے بیٹھتا مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہوشیاری مت کرو اس معاملے میں جس معاملے میں تمہیں خود اختیار نہیں کہ اپنی بچیوں کو ویسا پیدا کر سکو. اس معاملے میں خوبصورتی کے ناک ایسی ہو، دانت ایسے ہو، بھویں ایسی ہو، بال ایسے ہو، دانتوں میں گیپ اتنا ہو، چال ایسی ہو، یہ تم اپنے بچیوں میں بھی نہیں پیدا کر سکتے ہو. یہ ہمارے کنٹرول کے باہر ہے. تو پھر دوسروں کی بچیوں میں کیوں تلاش کرتے ہو وہ چیزیں جو خود اپنی نفس میں نہیں پیدا کر سکتے ہو تم؟ کوشچن یہ ہے. شیڈ کارڈ لے کے گھوم رہے ہیں، لاکھوں کے اور ہزاروں کے دل توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دی جا رہی ہے، ان کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھایا جا رہا ہے. ہم آنے والے مٹھائی میں یہ ہونا، فلاں چائے ایسی ہونا، یہ ایسا ہونا، فلاں کھانا ہونا، یہ مشاطہ بیچ والے مڈل مین کے ذریعے سب بول دیتے ہیں. وہ بیچارے ہر چیز کر رہے ہیں. ریجیکٹ 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 ریجیکٹ. ریجیکشن کی وجہ کیا ہے؟ کسی کی مانگ بڑی، ریجیکٹ. اللہ اکبر. مانگ بڑی، بال کم ہے مطلب مانگ زیادہ دکھ، ریجیکٹ. دانت میں گیپ زیادہ تھا، ریجیکٹ. کان تھوڑا سا ایسا تھا، ریجیکٹ. فلاں چیز ایسی تھی، ریجیکٹ. چلتی تو تھوڑا جھکی ہوئی تھی، ریجیکٹ. وزن تھوڑا زیادہ ہے، ریجیکٹ. خط تھوڑا کم ہے، ریجیکٹ. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق میں کیڑے چن رہے ہو؟ یہ طریقہ ہے سلیکشن کا؟ سبحان اللہ. اس لیے میں نے کہا نا، وہ مال میں ہوتا ہے نا، آدمی سلیکشن کرتا پروڈکٹ کا، یہ لے لو باٹل، وہ ڈال لو، ارے نہیں واپس رکھ دو، یہ والی لو سستی، یہ ڈال دو اس میں آفر دکھ رہا ہے، یہ لو، یہ نہیں. وہ کر رہے ہو تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ سلوک. یاد رکھو نوجوانوں، اور یاد رکھیے نوجوان کے والدین، خاص طور سے ماں، کیونکہ والدہ بہت وہ رہتی میری بہو ایسی ہونا، یہ بات خاص طور سے یاد رکھے. تم جتنا لوگوں کو تکلیف دو گے، آج سائیکل میں تم یہاں کھڑے ہو، کل زمانہ آئے گا تم یہاں ہوں گے اور کوئی اور اس جگہ کھڑا ہوگا، اور تمہاری پوتی اور تمہاری بیٹی اس جگہ ہوں گی جس جگہ یہ لڑکی کسی زمانے میں تھی. اور جو کیڑے تم نے اس میں چنے تھے نا، اللہ رحم کرے، میں بددعا نہیں دے رہا ہوں، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ حقوق العباد کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں چھوڑتا، نہیں بتاتا. پھر آدمی بولتا کہاں کا پسینہ کہاں رہا یار، میں نے کتنی لوگوں کو تکلیف دی. پھر اپنے بیوی کی کہتا ہے معافی چاہتا ہوں بیگم، تم سے بہت تکلیفیں دی تھی میں نے، اور کئی لوگوں کو تمہارے علاوہ معافی چاہتا ہوں. وہ آنسو تب کام کے نہیں ہوتے. ابھی سمجھ جائے، ریالٹی پہ آ جائے، حقیقتوں کو سمجھے. ایک عورت، آج میرا درس کوئی ساسوں کے اور عورتوں کے خلاف نہیں ہے، لیکن آج میرا درس حقیقتوں پر مبنی ہے. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنے نکلتی ہے، یہ اس کی کیفیت، اور وہی ایک عورت جب اپنے بیٹی کے لیے داماد ڈھونڈتی ہے، اس کی کیفیت رکھتا ہوں. انسانی ذہن اس کا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک عورت جو اپنے بیٹے کے لیے بہو، مطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی تلاش کرنے نکلی ہے، اپنے لیے بہو تلاش کرنے نکلی ہے، کنگ بن جاتی. کنگ سمجھتے ہیں نا، بادشاہ. بھائی انہوں آ رہے تو پورے لوگ غلام کیسا ایسا نچھاور رہنا، مطلب جو لڑکی کی جو والدہ ہے، ان کی چچیاں ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، ان کے گھر کی عورتیں، آئیے 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 آئیے. پھر انہوں آ کے ایک دم سلیکٹ کرتے ہیں، بچی آ رہی ہے ایک دم بیٹھے ہوئے، ہاں آ رہی ہے، یہ کرو، چل کے بتاؤ، دوپٹہ ہٹا کے بتاؤ، ہنس کے بتاؤ دانت پورے ہیں کیا، آج زور سے ہنسو، پیچھے کی داڑھیں چیک کر لو، فلاں ہے کیا، ذرا کھا کے بتاؤ، یہ کر کے بتاؤ، فلاں کر کے بتاؤ. اس کے بعد گھر جا کے ریجیکٹ. پھر وہ بیچ والا مڈل مین پوچھتا ہے کیوں ریجیکٹ کر دیا آپ نے، وہ مشاطہ یا بیچ میں ہوتے ہیں لوگ، کیوں ریجیکٹ کر دیے؟ اگر بچی اماں کی جیسی ہوتی نا تو کر لیتے تھے. بچی عجیب ہی کس پہ چلے گئی کی، اماں اتنی خوبصورت ہے، اس کو دیکھ کے ہم چلے گا گھر میں، بچی تو عجیب ہے. نہیں بولے وہ ابا پہ چلے گا، ہاں وہ ابا کو دیکھ لیتے تو شاید جاتے ہی نہیں تھے ہم. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوسری جگہ دیکھو آپ مشاطہ، دیکھو مڈل مین، آپ دیکھو تم ابا اور اماں دونوں کو دیکھ کر میرے کو لڑکی بتاؤ بیچ میں. پھر دوسری جگہ پھر باس، کنگ، گاڑی آ رہی ہے تو انتظار ہو رہا ہے کہ لڑکے کی آ رہی ہے. آدمیوں میں بھی ہوتی ہے چیزیں لیکن کم ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے. چوائس عورتیں کرتی بہو کی، بعد میں دکھاتی ہے کہ میں دیکھو ہونے والی بہو ایسی ہوں گی، تو وہ آدمی جو سسر بننے والا ہے وہ دیکھ لیتا. لڑکا یہ دیکھتے ہیں نا کنگ یہ رہتے بولے. اور یہی وہ بہنیں بھی ہوتی کبھی کبھار دولہے کی بہنیں، کبھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی، کبھی کم از کم یہ تو سوچنا ان بہنوں نے جو دوسری لڑکیوں میں کیڑے چنتی ہے، ارے تمہاری بھی شادی ہونا باقی ہے، یہ تکلیف دوں گی نا اللہ تم کو بھی ایسی گھسائیں گا. واللہ لوگوں کے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. لڑکیوں کی عمریں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے چکروں کی وجہ سے، شادی کی جو ہم نے بنائے سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب یہ جو خاتون سیکنڈ ریجیکٹ، تھرڈ ریجیکٹ، فورتھ ریجیکٹ. گھر اچھا نہیں تھا، کپ اچھے نہیں تھے، چادر اچھی نہیں تھی، کلر اچھا نہیں تھا، یہ اچھا نہیں تھا، محلہ اچھا نہیں تھا، سوسائٹی اچھی نہیں تھی، انکم اچھی نہیں تھی، باپ برابر نہیں تھا، ماں برابر نہیں تھی، ماؤں برابر نہیں تھا، اس سے جھگڑا تھا اپنا، پہلے گھور کے دیکھے تھے، ایک صدی پہلے ہم کو انہوں نے فلاں کیے تھے، یہ کیے تھے، سب ریجیکٹ. اس کے بعد ایک ان کو وہ جو حور پری کی تلاش ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، اور الحمدللہ آنے کے بعد جو کرتی ہے وہ ایک بات کا الگ ہی قصہ، ہم چکر میں نہیں جائیں گے. سلیکشن کرائٹیریا جب اسٹف ہوتا ہے نا، مشکل ہوتا ہے، تو پھر چوائس جو نکل کے آتی ہے وہی وہ زبردست رہتی ہے. اب یہ ہو گئی، بہو لے کر آ گئے اور بیٹا بھی خوش
اور ساز بھی خوش. جب وہ مجلسوں میں جاتی ہے اپنی بہو کو لے کر تو جو داد لوگ دیتے ہیں, واہ واہ کیا بہو ہے, وہ داد لے کر وہ خوش ہوتی ہے. شاعر خوش ہوتے ہیں نا, شعر پہ کچھ بولتے جی جی شکریہ, تو وہ داد خوش ہوتی ہے کہ میری بہو پہ کیا داد دے رہے, کیا گولڈن ہیئر سے آپ کی بہو کے, شکریہ شکریہ, داد لیے جا رہے ہیں. اوہ کیا آپ کی بہو ہے, سلم ٹرم بالکل ایک دم بالکل 52 کے اندر ویٹ بالکل جو آپ چاہ رہے تھے ماشاء اللہ, ہائٹ ماشاء اللہ جو چاہیے تھی 5'4", تو 5'4" سے 1 mm بھی زیادہ نہیں ہے جی, کیا لائے ماشاء اللہ جی, شکریہ, داد لیتا ہے. ہمارا نوجوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کم از کم برقع کرتی بھی ہے تو کچھ دن لے کے گھومتا ہے تاکہ سماج اور زمانے کو بتائے اور لوگ کہے واہ جی واہ کیا لائے ہو, کیا لائے, واہ واہ کیا لائے بھائی تم نے بیوی, تمہارے جیسی وہ بیوی ہوتی. وہ لے کر گھومتا ہے, داد لیتا ہے. اب یہی ماں اب نکلی اپنی بیٹیوں کے لیے داماد ڈھونڈ رہی ہے, سمجھ رہے داماد. اب اسی کی حالت معلوم, جب بہو ڈھونڈنے گئی تھی وہ پہلا کیس کنگ, اب داماد ڈھونڈنے نکلی ہے یہ والد, یہ والدہ اور یہ بھائی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈنے. تو اب یہ تینوں غلام کی شکل میں رہتے. کیسے, ارے بہت اچھی بچی ہے, کوئی تو بھی کر لے تو اچھا ہے, تھوڑا سا وزن زیادہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, صحت تو اچھی چیز ہے نا. تو ماں یہی تو میں بول رہا ہوں, پہلے اتنے لوگوں کو تم نے صحت کی وجہ سے تو ریجیکٹ کیا, جب نہیں یاد آیا ان کی بھی تھوڑی صحت زیادہ تھی, لیکن وہ بچیاں ہی بڑی کام کی بچیاں تھیں, کوئی نقص نہیں تھا. وہ صحت اللہ کی نعمت ہے, نعمت ہے, اس میں کیا ہے وزن, نہیں ہم تو ویٹ مشین لے کے نکلے تھے جب 50 کلو سے اوپر ہونا ہی چاہیے, 45 to 50. میری بیٹی میں تھوڑا وزن زیادہ ہے لیکن چنچل ہے, یہ ہے وہ ہے, یہی تو مسئلہ تھا نا. اب بھکاری ایک دم غلام, ارے کوئی تو کر لے, ہاں میری بیٹی بہت فلاں ہے, تھوڑی خالی ہائٹ کم ہے اس کا, ہاں یہی تو مسئلہ تھا نا. بہو کی تلاش میں تو وہ پورا ہائٹ کا وہ لے کے گھوم رہے تھا, پیمانہ کھڑے رہو, نہیں 5'2" نہیں چلیں گی, 5'3" ہونا, دینداری بھی اچھی سا بولیں گے. 5'3" بھی رہتی تو شاید ایڈجسٹ ہو جاتا تھا, 5'4" کی ایکسپیکٹیشن ہے ہماری, سمجھ رہے ہیں. اللہ رحم کرے. یہی لڑکا جو اپنے لیے اتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر چکا تھا, اپنی بہن کے لیے اپنے دوست کو بھی کبھی کہتا ہے, ارے بہت اچھی ہے رے میری بہن, بہت کام کی ہے رے, تھوڑا صحت زیادہ ہو گئی, تھوڑی ہائٹ, کیا ہوا دیکھو. تو بولتے بیٹے تمہارے وقت یہ نہیں سوچے تم نے کبھی ہماری بہنوں کو ریجیکٹ کیے جا کر, تو نہیں میرے کو جب سمجھ میں نہیں آیا, آپ میرے کو بہت سمجھا, بولتا ہاں ٹھیک ہے ابھی سمجھتے رہو تم تھوڑے دن اور. کیفیت کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کا ایسے 2 رول کیسے ہو سکتے ہیں, ایک لڑکے کے ایسے 2 رول کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک وقت جب اپنے لیے لڑکی تلاش کرے تو کرائٹیریوں کی لائن لگ جائے اور اپنی بہن کے لیے ایکسپیکٹیشن کرے کہ کوئی بھی لڑکا قبول کر لے اس کو. جب تم یہ اصول بناتے ہو اپنے خود ساختہ, تو اللہ رب العزت بھی کیا کرتا ہے, چیزوں کو مشکل کر دیتا, چونکہ اس کے اصول چھوڑے گئے, اپنے اصول لاگو گئے, اس کی شریعت ترک کی گئی, اپنی شریعت لاگو کی گئی, تو لو بدلا پھر اس کا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں اس بات کو, یاد رکھیں. خوبصورتی کا پیمانہ گوری ہونا, لمبی ہونا, یہ نوجوانوں کے ذہنوں میں کوئی خوبصورتی کا پیمانہ گوری اور لمبی ہونا نہیں ہے. خوبصورتی انسان کے دل میں ہوتی ہے, وہ دل سے خوبصورت ہوتا ہے. چہرے سے تو وہ خوبصورتی کا عالم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یقیناً میں کسی بھی خوبصورت مرد یا عورت کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, نہ میں ان کی برائی بیان کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہیے. دینداری کے ساتھ خوبصورتی, دینداری کے ساتھ مالداری, دینداری کے ساتھ حسب نسب, یہ ہونا چاہیے. دس از کرائٹیریا, یہ کرائٹیریا. دیندار خوبصورت لوگ, دیندار مالدار لوگ, دیندار اچھے حسب نسب, دینداری سب سے اول کرائٹیریا, یہ بتانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا خوبصورتی. اور چوتھا فرمایا دینداری. لوگ لیکن ہم کو دینداری کو اول دینا ہے. دینداری, ہمارے پاس دینداری کا کیا حال ہے, لاسٹ میں لڑکی کا سب کچھ ہو گیا. اور کچھ لوگ ہوتے جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ دینداری کا پتا پھینک کر سمجھو داخل ہوتے گھر کے اندر. وہ انٹری کارڈ کیا رہتا, دیندار لڑکی چاہیے. اب بتا دی دیندار لڑکی حافظہ ہے, عالمہ ہے, یہ ہے وہ ہے, فلاں سے جڑی ہے, فلاں سینٹر سے جڑی, یہ کام کرتی, دین کا کام کرتی, دعوت کرتی, تبلیغ کرتی, اصلاح کرتی. اب ریجیکٹ کر دی. میں کیوں ریجیکٹ کیے, انہیں بولے وہ خوبصورت نہیں تھی. تو آپ نے دینداری کہا تھا نا پہلے. نہیں دیندار بولتے اس کا تو یہ تھوڑی, دینداری خالی ایک وہ انٹری کارڈ ہے, ڈالنے کے بعد اس کو پھاڑ کے پھینک دیتے. اب وہ ساری چیزیں دیکھنا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے تھے, جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں تھی. دینداری کو دیکھیے, دینداری کو لازم جانی, یاد رکھیے. لہٰذا ہم جو لوگوں کو سہولت دیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی سہولت دے گا. اسی طرح یاد رکھیے, نکاح کے بعد جو ہے جائز طریقے سے اس کا اعلان کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس اس معاملے میں لوگوں کو غلو کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ جو ہے جائز طریقے سے, مطلب نکاح سے پہلے بھی اعلان ہو سکتا ہے, کرتے ہیں لیکن بہت اسراف کرتے ہیں. اور رخوں کی شکل میں اعلان کوئی بھی ڈھنگ سے ہو سکتا ہے. آج کے دور میں تو واٹس ایپ بھی کرنا, یہ بھی اعلان ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں بس رخوں کی شکلیں بہت قیمتی اور بہت مہنگے رخے ہوتے ہیں. کوشش کرے کہ سستے میں چھاپیں. ایک بار آدمی پڑھتا ہے, اگلی بار تو دیکھتا بھی نہیں, خالی ڈیٹ وائز لگا دیتا ہے, موبائل میں انٹری کر لیتا ہے کہ جانا ہے, الارم لگا کے آ جاتا ہے.
تو کوشش کرے آپ کی جو ہے سستا یا ایسا خالی جس میں میسج پاس ہو جائے وہ کافی ہے۔ اسی طرح جو نکاح کے لیے کم از کم 2 پرہیزگار گواہوں کا ہونا شرط اور کنڈیشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حق مہر اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو 2 عادل گواہ ہو۔ اسی طرح جو ہے نکاح سے قبل اگر کوئی کنڈیشن طے ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو پورا کرنا واجب ہے، آپ پر یاد رکھیں۔ جیسا نکاح سے پہلے آپ نے بولا لڑکی کو پڑھائیں گے تو پڑھانا پڑے گا، سوائے اس کے کہ پھر شرعی طور سے حالات ہی نہ رہے، صحت نہ رہی، یا وعدہ کرنے کے بعد وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو پا، مجبورن ایک الگ بات۔ لیکن بہت سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ہاں سب کر لیں گے، بعد میں بولتے ہیں بولے تھے جب اب کیا ہوا، نہیں بولنا چاہیے۔ کنڈیشن جو ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جن شرائط پر تم شرمگاہوں کو حلال بناتے ہو انہیں پورا کرنا دیگر شرائط کے نسبت زیادہ ضروری ہے۔ شرمگاہ کو حلال بنانا مطلب شادی کرنا، جس شرائط پہ شادی کرتے ہو ان شرائط کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے دوسری شرطوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا اگر پہلے کچھ کنڈیشنز رکھتے ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ غیر شرعی کنڈیشن ہو تو شادی کے بعد توڑے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے غیر شرعی کنڈیشن بھی لگاتے ہیں۔ ایک بار میں نے ایک شادی دیکھی جس کے اندر کنڈیشن یہ تھی کہ ہر جمعرات کو لے جا کے پکچر دکھانا، کنڈیشن شادی سے پہلے، اور دولہے نے یس بولا، سبحان اللہ، چونکہ پہلے جمعرات کو فلم ریلیز ہوتی تھی اورنگ آباد میں، اس وجہ سے ہو سکتا ہے آج کے دور میں جمعہ کوئی لگاتا ہوں۔ بہرحال ایک عجیب بات ہے، یہ غیر شرعی کنڈیشنز ہے، یہ پہلے بھی درست نہیں ہے، لیکن اب شادی کے بعد اصلاح ہو گئی، اب عقل آئی، تو ایسے کنڈیشن جو غیر شرعی تھے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ اب نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ ضروری ہے۔ ولی لڑکی کا والد ہو سکتا ہے، والد کی غیر موجودگی میں اس کا چاچا، اس کا دادا، اس کا بھائی، ٹھیک ہے، اور یا اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ مطلب عورت کی عمر ہو گئی، نکاح کیا تھا، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کا بیٹا بڑا ہے بالغ، تو وہ بھی شادی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کی نکاح کیا تھا، ام سلیم رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے اپنا نکاح کیا تھا۔ اور انس بن مالک نے نکاح پڑھا تھا اپنے جو والدہ کا، بڑے تھے، ایسا بھی ہو سکتا۔ امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں انہوں نے امام محمد سے نکاح کیا تو امام شافعی نے اپنی والدہ کا نکاح پڑھایا، ٹھیک، تو بیٹا بھی پڑھا سکتا ہے، بیٹا بھی ولی بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ جبکہ والد نہ ہو تو پھر یاد رکھیں، اقرب نہ ہو تو پھر اس کے بعد والا، اب یہ بھی نہ ہو تو پھر ادھر سائڈ چل جائیں گا، ماموں ہو جائیں گا، سگا، یہ سب سگے، کوئی بھی رشتے کا نہیں، سگے، ماموں ہو جائیں گا، ادھر سے نانا ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، اسے ادھر سے سگا بھانجا، سگا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب اگر ادھر سے غیر موجود ہے تو بہت سارے لوگ دوسرے ولی، لیکن بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوں گا، چاہے لڑکی کنواری ہو، چاہے مطلقہ ہو، چاہے بیوہ ہو، ولی کی موجودگی ضروری ہے۔ آئیے ولی کے تعلق سے کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ ولی کی رضامندی نکاح کے لیے شرط ضروری ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا۔ مطلب یہ کنڈیشن اس عمل کو بولتے ہیں جس کے نکل جانے سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسا نماز کی شرائط میں غسل اور وضو ہونا شرط ہے، اگر غسل اور وضو نہیں ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو یہ کنڈیشن ہے، ولی کنڈیشن ہے، نہیں ہوتا مطلب کنڈیشن ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کنڈیشن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہر میں اتنی ڈھیل ہے کہ پہلے طے نہ ہو تو بعد میں بھی دیا جا سکتا، اتنی ڈھیل ہے، لیکن کرنا ہی ہے، دینا ہی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ولی، اسی طرح اقرب ولی نہ ہو یا خیرخواہ نہ ہو تو پھر دوسرے ولی کی طرف ولایت شفٹ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ والد ہے لیکن آؤٹ آف مائنڈ ہے، مینٹل ہے، پرابلم ہے، والد ہے لیکن خیرخواہ نہیں ہے، شراب ہے، جوا خور ہے اور خیرخواہ نہیں ہے، تو پھر ولایت ٹرانسفر ہو کے چچا کے پاس چل جائیں گی۔ یا کوئی نہ ہو لڑکی کا، جیسا فتنہ ہو گیا، فساد میں مارے گا اس کے رشتہ دار، عذابات مطلب کوئی زلزلے وغیرہ آئے تو سب کچھ مر گئے لڑکی اکیلی ہے، یا نو مسلمہ ہے، تو تب اس کا ولی اسٹیٹ کا ذمہ دار، کوئی لیڈر یا کوئی ذمہ دار شخص مسلمانوں سے بنے گا۔ بغیر ولی کے نکاح تو ہوتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی ولی ہوں گا، یاد رکھیں، ہر حالت میں، ہر کنڈیشن میں، نو مسلمہ کے لیے بھی، کسی کا کوئی رشتہ نہ ہو تو بھی، اسی طرح کسی کا بھی، مطلقہ ہو، بیوہ ہو، سب کا، کماری ہو، سب کا ولی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھ لیں، اس مسئلے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، نکاح کے لیے جو ولی کی اجازت اور رضامندی، راضی ہونا ضروری ہے۔ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، چاہے کنواری ہو یا چاہے مطلقہ ہو۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں بیان کیا۔ آیت میں یہ نہیں ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آیت میں ایک حکم ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نکاح ہوا تھا، اس آدمی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، ایک ہی طلاق دی۔ اب عدت کے بعد اس نے رجوع کرنا چاہا کہ غلطی ہوگی بھائی، تو اس صحابی نے کہا میں نہیں دیتا اپنی بہن کو، پہلے بھی تم نے کر کے لے گا اور ایسا کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں اللہ نے ولی کو حکم دیا کہ تم نکاح کرو اس کا، روکو مت نکاح ہونے سے۔ میں نے اسی لیے کہا ولی ضروری، چاہے مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم ذہن نشین کر لیں، ٹھیک۔ اسی طرح یاد رکھیے، ولی کے بغیر کیا گیا نکاح سراسر باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ ولی کی اجازت کے بغیر کیا گیا نکاح سراسر باطل ہے، نہیں ہوتا۔ آج کل ہم نے دیکھا لوگ کسی کو بھی سڑک پر اٹھا کے ولی بنا دیتے ہیں،
اور ولی بن کے کھڑا ہو گیا، نہیں ہوتا، جب تک اگر کوئی نہ ہوتا الگ بات ہے، لیکن ولی کوئی بھی نہیں بن سکتا، یاد رکھیے یہ باطل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، 3 بار کا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی ہوتا، باطل ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے جن لوگوں نے بغیر جو ہے ولی کی اجازت کے، یا کہاں سے نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ بات کان کھول کے سن لے، آپ کسی نے کر لیا ہے تو ولی کو راضی کرے، اب جا کر، اب کرے جا کر، نہیں بھائی ہم نے تو پکڑ کے وہ مولوی صاحب کو ولی بنا دیتے، نہیں ہوتے وہ ولی باپ جب زندہ ہے، جب تک کہ وہ کافر نہ اور پاگل نہ ہو جائے۔ اگر زندہ ہے، عقل مند ہے، خیر خواہ ہے، تو اگر پاگل اور کافر ہے تو ہی نہیں ہوں گا، ولایت اس کی ساقط ہوں گی بھی تو کوئی دوسرا گھر سے بنے گا، اس کا چچا، اس کا دادا، اس کا ماموں، اس کا نانا، اس کا بھائی، کوئی بھی سڑک سے چلتا ہوا آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت ہی ایسی ہو کہ کوئی اس کا رشتہ داری نہ ہو، یہ نہ ہو مسلمہ ہو، ایک الگ کنڈیشن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو کنواری اور بیوہ جو ہے دونوں کے نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے، اور کنواری عورت کی خاموشی اس کی اجازت ہے نکاح کے لیے، اور جو مطلقہ یا بیوہ ان سے اجازت لی جائیں گی۔ مطلب رشتے کے لیے کوئی آیا اور ایک لڑکی سے پوچھا کہ کیا لڑکا پسند ہے، اور وہ خاموش رہی، تو خاموش رہی تو اس کا مطلب ہاں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کنواری لڑکی شرماتی ہے نا بولنے، تو کہا اس کی خاموشی ہاں ہے۔ تو میں یہاں کہوں گا اگر کسی لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو پھر وہ منہ سے کہے خاموش رہیں گی تو وہ ہاں میں مانا ہو جائیں گے، اور مطلقہ اور بیوہ ہے مطلب شادی ہو چکی ہے ایک بار، اس نے منہ سے بولیں گی ہاں یا نہ، لیکن ایک کنواری خالی خاموش ہو جائے تو بھی ہو جائے گا نکاح۔ اس بات کو ذہن نشین کرے، اگر پسند نہ ہو تو پہلے ہی بتا دے، پہلے تو خاموش رہتے اور بعد میں چلاتے شادی کے بعد، میرے کو تم پسند نہیں تھے، میرے کو تم پسند نہیں تھے، وہی بولتا ہے پہلے بول دینا تھا، اب آ کے میری زندگی جو ہے پریشان اجیرن ہو جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کسی عورت کی ولی نہیں بن سکتی، بہت سی بار ماں کو پسند ہے لڑکا، شادی کرا دے رہی، ولی بن کے نہیں ہوتی۔ عورت کسی عورت کی ولی نہیں ہوتی، ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور تیسرا، ولی کے بغیر جو نکاح ہوتا ہے وہ زنا ہے۔ 3 بات یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے، اس لیے کہ ولی نہیں ہو سکتی وہ، دوسرا فرمایا نہ کرائے، دوسرا فرمایا اور کوئی عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے نہ کر لے، اس لیے کہ جو عورت بغیر ولی کے نکاح کرتی وہ زانیہ ہے، وہ اولاد جو ہوں گی ولد الزنا ہوں گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنی خطرناک بات بیان کی جا رہی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ولی کو عورت کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرنا چاہیے، یہ بات بھی ضروری ہے، ایجاب اور قبول کا پارٹ ہے یہ، جو میں پہلے لے چکا ہوں۔ ولی کو بغیر لڑکی کے اجازت کی شادی نہیں کرنا چاہیے، اگر بچی ناسمجھ چھوٹی ہے تو سمجھائے، منائے، انتظار کرے، لیکن زبردستی قطعاً شادی نہ کرے، جیسا کہ آج کل کبھی ہوتا ہے، بالکل نہ کرے، اس لیے کہ زبردستی اگر کسی عورت کا نکاح ہوگا تو یاد رکھیے وہ چاہے تو اس شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، طلاق ڈیمانڈ کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ عورت کے خلاف اگر زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا ہوگا تو وہ درست نہیں ہوگا، وہ چاہے تو الگ ہو سکتی ہے اس سے، یاد رکھیے۔ اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے جس کے اندر الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابیہ کا نکاح ان کی پسند کی، ان کی اجازت کے بعد کر دیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اللہ کے رسول میرے والد نے زبردستی میرا نکاح کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح توڑ دیا، ان کا نکاح توڑ دیا۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے، وہ بھی آئی، کہا اللہ کے رسول مجھے پسند نہیں تھا، والد نے زبردستی کی، پریشرائز کیا مجھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے تو توڑ دیتا ہوں، کہا اب پسند آ گیا مجھے لڑکا، تو کہا پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر تو کہے تو ابھی توڑ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ولی کو بھی چاہیے زبردستی نہ کرے، ایجاب و قبول چونکہ پارٹ ہے نکاح کا، تو لڑکی کی بھی اجازت ضروری ہے اور لڑکے کی بھی اجازت، اس کو ایجاب اور قبول بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 کنڈیشن آ گئے، ولی، 2 گواہ اور ایجاب اور قبول آ گیا۔ آئیے چوتھی کنڈیشن جو تھی حق مہر، بس یہی ہمارا نکاح ایسے ہو، یہ نکاح۔ چوتھی کنڈیشن کیا؟ مہر ہو، بیوی کا حق مہر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں کہا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اللہ نے فرمایا اور کہا اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، اور اس کے بدلے، نکاح کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، تو مہر ادا کرنا یاد رکھیے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت اگر اپنے مہر میں سے کچھ چاہے تو معاف کر سکتی ہے یا پورا بھی معاف کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو انسان اگر وہ معاف کر دے تو وہ پیسہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں بیان کی، لیکن یہاں قطعاً کوئی شوہر زبردستی نہ کرے، اس لیے کہ مہر عورت کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک ہے، جو چاہے کرے۔ ہمارے پاس مہر دیتے ہیں، پہلے تو دیتے نہیں ہیں، جو تھوڑے بہت دیتے ہیں، دینے کے بعد بھی شادی ہوئی، کیا کرے تم نے؟ کچھ بھی کرے ہوں گے ہم نے، یہ کیا کرے تم نے، کیا رکھی تم نے؟ اب والد کو دے دی، کسی مجبور کو دے دی، صدقہ کر دی، یا والد ضرورت مند تھا دیکھ کر آ گئی، کنٹینیوس اتنا تانا دیتی کہ گھر جا کے بولتے ابا واپس دو، جو 2-5 ہزار دیا تھا واپس لا کے منہ پہ مار دیتی اس کی، میں سب سے پوچھ رہا کیا کیا اور کیا کیا۔
ملکیت ہے، خرچ کر دی ہوں گی، استعمال کر لیں گی، جانے دیجیے۔ اور زبردستی معاف نہیں ہوتا۔ بہت سارے شوہر اتنے بار سوال کرتے کہ بیچاری بولتی اچھا لے لو، معاف کر دی میں، وہ پیسے رکھے ہوئے 11,000 کیا کر رہے اس کا تم؟ وہ مہر کی ہے نا میرے، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ پھر 1-2 مہینے ہو گئے، میرے کو بہت ضرورت تھی گاڑی کی، لیکن کوئی ضرورت نہیں، مہر کے پیسے کیا کر رہے ہیں آپ جا رکھے؟ وہ پریشان ہو کے بولتی جاؤ لے کے جاؤ اس کو، صدقہ کر دی میں نے اس کو، لے جاؤ یہاں سے۔ یہ تنگ آ جاتی ہے نا، وہ بھی اس کی مالک ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ نے دے دیا ہے، وہ یاد رکھیے۔ اسی طرح اگر رضامندی سے مہر طے ہوگا پہلے تو، دوسرا اگر مہر شادی میں جلد بازی کی وجہ سے طے نہیں ہو پایا، جلدی رشتہ ہو گیا ماشاءاللہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی طے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو ہے معجل اور موجل، کیش اور تھوڑا سا جس کو کہیں گے ادھار میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ جو تھوڑا سا جو وقت کا وقفہ ہے نا کہ تھوڑا لیٹ دے سکتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کسی کی شادی طے ہو گئی اور وہ کہے کہ اب تو سیٹرڈے تھا اور کل سنڈے آ گیا، تو سنڈے کو تو اب میں ATM سے بھی نہیں لا سکتا، اتنا اس میں کیش نہیں تھا، اور کیش نہیں تو انشاءاللہ منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم کر دیتے، شادی کل کر لیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ منڈے ٹیوزڈے گیا لا کر دے دیا، لیکن ہمارے پاس دیں گے نا، کہاں جا رہے بھاگ کر؟ صحیح بات ہے، حالانکہ کنڈیشن ہے، اب وہ دیں گے اتنا لمبا چلتا وہ کہ مر جاتا ہو، آدمی مر جاتا، مرنے کے بعد بیچاری اپنی سوگ میں، دکھ میں، غم میں کہ شوہر چلا گیا، لا کے کھڑے کر دیتے معاف کرو معاف کرو معاف کرو، پوری عورتیں چپک جاتی اس کو، تو انہیں بھی بولتی زندگی میں تو دیا نہیں، نے سے کو امید نہیں تھی، اب مر گیا تو کیا جا معاف کر دیا۔ صحیح بات ہے نا، پوری زندگی نہیں دیا، مر گیا اب کیا دیں گا، اس کو اٹھا کے لے جانا ہے قبرستان، بولتی معاف کر دی۔ یاد رکھیے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ پہلے تو اتنا لمبا کھینچے کیوں آپ نے، کوشچن یہ ہے، مطلب مہر کو یہاں تک لائے کیوں، یاد رکھیے اتنا لمبا اس کو کھینچا کیوں گیا کہ اس لمٹ تک اس کو لے کر آ گئے، اتنے حد تک۔ اور مہر یاد رکھیے کچھ بھی رقم ہو سکتی، کچھ بھی، اس کے لیے کوئی فکس نہیں۔ بہت سے لوگ 36 روپے دیتے، بہت سے لوگ 151 دیتے، بہت سے لوگ 706 دیتے، کوئی رقم فکس نہیں۔ آدمی اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق دے، اور میں تو یہ کہتا ہوں پروپورشنیٹلی دے، اس کی طاقت استطاعت اور جتنا وہ خرچ کر رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ فیصد میں دے۔ ہاں ولیمہ تو کر رہے 10 لاکھ کا، اور مہر کتنا 11,000، ارے شرم آنا، یہاں ولیمے میں لاکھوں لگا دیا اور 11,000 مہر دے رہا۔ شریعت میں کوئی حد متعین نہیں ہے، کم مہر پسندیدہ بھی ہے، لیکن کوشچن یہ ہے لاکھوں میں خرچ کر رہے ہیں آپ شادی میں، اور مہر پھر اتنا کم، کچھ نہ کچھ پروپورشن تمہاری حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے نا۔ تو مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، لیکن کم ہونا یہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن جب اتنا آپ دوسری چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں، چونکہ اس زمانے میں ولیمے کرنے کو پیسہ نہیں ہوتا صحابہ کے پاس، تو کہا کم لو، ولیموں میں لاکھوں خرچ کریں۔ اور بڑی تعجب کی بات تب ہوتی ہے مجھے، ہال کیش، کوئی ہال والا ایسا بتا سکتا آدمی میری شادی کو 25 سال ہوئے، ہال والا آج بھی چکر مارتا، اب تک نہیں دیا پیسے اس کو۔ ہال والے تو بولتے پہلے پورا 100% اور بعد میں ریفنڈ بھی نہیں، تمہاری شادی ہوں گی نہیں ہوگی تمہارا مسئلہ، ہمارے کو ریفنڈ نہیں۔ ہال کیش، انجمن کیش، گاڑیاں جو استعمال ہوئی دولہے کو لانے لے جانے باقی چیزوں میں کیش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بارات آئی گئی، شرعی ہے غیر شرعی بعد میں دیکھیں گے، کیش، سارا کام جو بھی ہوا کھانے پینے کا سارا ٹرانزیکشن کیش، مہر ادھار، شادی کی کنڈیشن ادھار میں، اور جو کنڈیشن نہیں ہے سب کیش ہوا۔ سبحان اللہ، مطلب عقلیں ہماری ماری گئی ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ جو فرض ہے وہ ادھار، باقی سب کیش، سب کیش۔ نہیں بولے اتنا دوسروں کو کیش دیتے تھے میں خلاش ہو گیا تو تمہارا ادھار رکھ دیا، بولے مہر دیں گے نا، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں، صحیح بات ہے، کہاں بھاگ کے جا رہے ہیں۔ اس سے اتنا لے لیے شادی میں کہ وہ بولتی ہے اب یہ مہر کی رقم اس کے مقابلے کچھ بھی نہیں، ایک جوڑا جو میرے باپ نے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، باندھ دیا مہر 10,000 25,000 کا ریمنڈس کا جوڑا لے لیا جا کر، حالانکہ زندگی میں دوسری بار اس کو موقع ہی نہیں ملے کبھی پہننے کا، اتنا سجا دھجا پھول والا لے لیتا وہ کہ دوسری بار کہیں پہن کے گیا تھا لوگ خالی دیکھ کے ہنستے، تو دوسری بار پہنتا ہی نہیں، بولے 25,000 کا ایک دن کے لیے۔ اسراف بھی ہے نا میرے بھائی، اسراف ہے نا، کیا کے لیے ایسا کپڑا لینا جو آپ بار بار پہن بھی نہیں سکتے ہیں، اننیسیسری۔ ٹھیک، بولو جو تم خود اچھا اپنی کمائی سے اور اپنے باپ کی کمائی سے کہیں 25,000 کا جوڑا پہنتے کیا؟ سسر کی کمائی سے کیسا پہنتے پھر بے شرمی کے ساتھ؟ جوڑا ہونا ریمنڈس پہ چل کے میں خود لیتا، وہاں جا کے میں خود لیتا، 25,000 کا کیا صرف میرے دوست کا 45 کا تھا، تو وہ بھی بولتا بیٹے وہ پوسٹ گریجویٹ تھا، تم گریجویٹ ہے خالی، تو تمہارے لیے تھوڑا کم والا ہے، کہاں جا رہے اس کے بعد؟ اچھا ہاں صحیح بات ہے، اچھا ویسا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر بولے 25 کا تو دلاؤ، سلائی بھی تم دو۔ اب ٹیلر بھی بہت شان ہے، ٹیلر سمجھا دولہے کا ہے کیا، پھر سلائی زیادہ، عام سل رہا ہے آپ کا کوٹ پینٹ جو ہے 5,000 میں، تو اچھا دولہے کا ہے گا 10,000 کا، چونکہ اس کو معلوم اس کے جیب کا کہاں ہے، کہیں سے لا رہا کھینچ کر، یہ ایسے تو حالات ہو گئے ہم لوگوں کے۔ بہرحال تو اس کو کیش دے، کم سے کم مقرر کرے، ہلکا کرے، پروپورشن میں دے، اپنی استطاعت کے مطابق دے، اور اس کو دے دے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے،
جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. جو شخص مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور دینے کی نیت نہ اس نے زنا کیا. میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے اگر کسی نے مہر نہیں دیا تو دے جا کر. لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ کیا معلوم آپ کو؟ اب اگر آپ مہر دینے جائیں گے تو بیوی بولیں گے کیوں طلاق دے رہے کہ میرے کو؟ کیوں تو ہمارے پاس مہر طلاق کے وقت ہی دیا جاتا نا. مسئلہ یہ ہے تو نہیں کہہ کو دے رہے لے لو میرے سے ڈبل لو, ابا سے لا کے دیتی. نہیں بیگم مہر دینا چاہ رہا ہے نا, مہر بولے تو اس کو لگتا اب کل طلاق ہے. آج مہر کل طلاق. ایک بار یہ واقعہ ہوا, ایک صاحب نے کیا کیا, ایک جو ہے بچی سے نکاح کرا دیا اپنے بیٹے کا. نکاح ہو گیا, ودائیگی بعد میں تھی. اب ودائیگی بعد میں تھی تو ودائیگی سے پہلے یار بولے ہم مہر دینا چاہ رہے. تو جو زارو خطر باپ رو رہا, ان کو زارو خطر, لڑکی کا باپ رو رہا زارو خطر. اب ایک کوئی شخص تھے دین کا علم رکھتے تھے, بولے کیا ہوا تم رو رہے کیوں؟ وہ بول رہے مہر کیا ہونا؟ تو بولے دیکھو نا, بولے ابھی شادی بولے اور ابھی بولے طلاق دینے کا. تو انہوں نے طلاق کہاں بولے؟ تو بولے مہر کا بول رہے نا. بولے بس مہر نکاح سے پہلے دینا لیکن دیا طلاق کے بعد جاتا ہے نا. سسٹم یہ ہوگا. جائیے دے دیجئے, اور جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے ان کے وارثوں کو دینا پڑے گا, معاف نہیں ہوتا ہے. معاف یہ مہر تو تھی جس کی وجہ سے تم نے حلال کیا تو ان کی شرمگاہوں کو اپنے وہ نہیں ہوتا, معاف دینا پڑے گا. دے دیجئے ان کو, یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے. یہ تھی وہ چند چیزیں